یفقهوا قولی جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وأہلہ۔ فرمایا کہ یہ درود شریف ایک دفعہ پڑھنے والے کے لیے 1000 دن 70,000 فرشتے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اسی خاندان کا صدقہ ہے، اسی خاندان کا فیض ہے۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں سب سے پہلے تو ملک آصف صاحب، راجہ اعجاز گور صاحب، عالم ناز صاحب، یہ پیاری شخصیات کمال صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، اور پیارے ساتھی جو وطن دوست فورم کے بھی اور انڈسٹور کلب کے بھی، کہ جنہوں نے ان کی محفلوں کو سجایا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت و اطہار کی محفل کو سجا کر ان کی شفاعت کے حقدار بن گئے۔ ہم تھوڑا سا جائزہ قرآن کی آیات کی شکل میں لیتے ہوئے جو ہے رفتہ رفتہ کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے جب تک نہ پڑھا جائے فائدہ کوئی نہیں ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے ہر چیز۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میں ایک بہت بڑی ہستی تھی پشاور میں، اللہ کے حوالے ہو گئے، جن کے اللہ سے ڈائریکٹ معاملات تھے، 80+ ان کی ایج تھی، میں ان کا فالوورز میں سے تھا، گریڈ 2022 کے افسر تھے۔ میں پاکستان میں کہیں کوئی روحانی شخصیت ہوتی ہے دوڑ کے پہنچتا ہوں، فیض حاصل کرتا ہوں۔ وہ گریڈ 21 کے افسر تھے KPK کا، اور انہوں نے کہنے لگے کپتان صاحب یہ سورہ کوثر ایٹم بم ہے، ہماری روحانیت کی دنیا میں ایٹم بم ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب آپ نماز قائم کیجئے اور اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کیجئے۔ وَانْحَرْ، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اس کے بعد آپ جو 29ویں سپارے کی پہلی 2 آیات ہیں وہ ٹوٹل اسلام کو بیان کر دیتے ہیں، ٹوٹل کا ٹوٹل اسلام۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یاد رکھیں یہ سورت فرمایا نا کہ یہ کہتی ہے یہ سورہ ملک جو رات کو تلاوت کرتا ہے وہ قیامت کے دن پروں کی صورت میں نکلے گی اور چھاؤں کرتے ہوئے اس کو عذاب کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ویسے نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کے وہ کلام ہے اور وہ باتیں جن کی وجہ سے ان صورتوں کو جو ہے وہ ان کا اتنا بڑا درجہ۔ الذی خلق الموت والحیات، اور اس اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے جانچ سکے کہ کس کے اعمال سب سے پیارے ہیں۔ الذی خلق الموت، یعنی یہ زندگی موت کا جو سلسلہ ہے کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آئے موت ہوگی چلے گئے۔ اللہ بڑے طریقے سے بیان کرتا ہے چیز کو۔ پہلے اللہ نے کہا کہ تبارک الذی، برکت والا ہوں میں جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ میرے ملک کہتے ہیں 90 دفعہ ملک کو پڑھو نا اللہ کا نام صبح فجر کی نماز کے بعد تو دولت کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ویسے نہیں ہیں یہ چیزیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہوں میں جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ پہلے اللہ اپنی بزرگی اور عظمت بیان کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ زندگی اور موت کا تصور میں نے اس لیے دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں جان سکوں کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ معاف کرنے والا اور عزیز ہے۔ آگے اس صورت کا اتنا مزہ ہے، قرآن کو یاد کریں ترجمے کے ساتھ آپ کو مزہ آئے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، میں نے یہ 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو کیا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق ڈھونڈتا ہے، کوئی نقص نکالتا ہے؟ فرجع البصر، اٹھا اپنی آنکھوں کو، هل تری من فطور، ڈھونڈ کوئی فطور میری تخلیق کے اندر۔ ثم ارجع البصر، دوبارہ چیلنج دیتے ہیں اللہ، دوبارہ اٹھاؤ اپنی نگاہوں کو۔ ثم کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نگاہیں ناکام اور نامراد ہو کر تیری طرف واپس ہے۔ وہ جو رب اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا جامع ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے، دوسرے سپارے میں اللہ کہتے ہیں کہ
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے کام لو۔